السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سدرا خرم اور منہاج اسٹوڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈیفرنٹ شہروں کے لوگوں سے، ڈیفرنٹ شہروں میں گراس روٹ لیول تک کام کرنے والے لوگوں سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ سے نیرہ نجم۔ السلام علیکم نیرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی بزی روٹین سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ نیرہ، یہ بتائیں کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں انقلاب کی ایک اسٹرگل جاری ہے، اس میں آپ کی ڈور ٹو ڈور مہم بھی ظاہر سی بات ہے، آپ فیلڈ میں کام کرتی ہیں، وہ بھی جاری ہوگی، اس کے کیسے ریزلٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈور ٹو ڈور جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے، جتنی بھی ٹیمز ہم نے بنائی ہیں، جو بھی انہوں نے کام کیا ہے، 2000 تقریباً گھروں تک وہ گئی ہیں۔ اچھا، ہزارہ میں بھی 2000 گھروں تک گئے ہیں؟ جی، 2000 گھروں تک وہ ڈور ٹو ڈور گئی ہیں۔ تو ان میں جو ریزلٹ ہمارے سامنے آئے ہیں، تقریباً 90% جو لوگ ہیں وہ قائد محترم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کے ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہیں۔ 10% جو لوگ ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے، یا پھر وہ جس طرح نون لیگ کے ہیں یا پھر دیگر پارٹیز کے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ لیکن خواتین کا جہاں تک تعلق ہے، تو خواتین تو اس نظام سے بہت زیادہ تنگ آئی ہوئی ہیں۔ حالانکہ وہاں کی جو بچیاں ہیں، 10th کلاس کی، 9th کلاس کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں کی اتنی تنگ آ چکی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کب وہ آئیں گے، اس ملک میں ایک انقلاب آئے گا اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ کیا وجہ، کیوں وہ نظام سے تنگ ہے، کیا خرابیاں ہیں اس نظام میں؟ جس طرح آج کل پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو لڑکیوں کا باہر نکلنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہزارہ ویسے بھی ایک بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پہ جو مرد ہیں وہ پرانے خیالات رکھتے ہیں، عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ اس طرح عورتیں ایک تو بند ہو گئی ہیں، اور گھروں میں جا کر ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو گینگ ریپ کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہزارہ میں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین غربت کے مارے لوگ ریڑیاں لگا رہے ہیں، تو گھر میں خواتین گھروں میں کام کر کے تو اپنا گزارا چلا رہی ہیں، ان سے بھی وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال نہیں سکتی ہیں۔ پھر جس طرح اگر کوئی بھی تعلیم دینا چاہتا ہے اپنے بچوں کو، مائیں ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں ہزار خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک بات بہت عجیب لگی کہ یہاں پر عزت گھروں میں رہتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر وہ جو غیرت کے نام پر لوگوں اپنا حق لینے کے لیے جب ہم نکلیں گے سڑکوں پر، پھر وہ جو لوگ اپنی خواتین کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے گھر کی عزت ہیں، گھر پہ رہیں، آپ باہر نہ نکلیں، بھی اپنا جائز حق لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس ملک کو بنانے میں خواتین کا ایک بہت بڑا کردار تھا، تو اس ملک کو بچانے میں بھی ظاہر سی بات ہے خواتین کا کردار ہوگا، کیونکہ خواتین ایک یونٹ ہے، گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، مرد اور خاتون۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں یہ آپ دیکھیں گھروں میں بھی عزت جان مال کی حفاظت نہیں ہو رہی، تو پھر کیوں نہیں نکلتے لوگ؟ جو جسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں مطلب بیٹھے رہیں گے اور نکلتے نہیں ہیں، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں نکلتے؟ اصل میں وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں پہ برادریوں والا سسٹم بہت عام ہو چکا ہے۔ کوئی بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے ان کا، تو وہ ان کو کوئی گلی ان کی پکی کروا دیتا ہے، کوئی کسی کو کنٹریکٹ پہ لگا دیتے ہیں، کسی کو جابز وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ جب دوسرے کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی جو لوگ ہیں برادریوں والے، وہ برادریوں میں ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ تو خواتین جو ہیں وہ گھروں میں بہت زیادہ تنگ ہیں۔ وہ مردوں سے ان کا زیادہ جذبہ ہے کہ ہم ایک انقلاب کی کال شیخ الاسلام دیں تو ہم نکلیں۔ اب میرے ساتھ ایک عورت تھی، تو انہوں نے مجھے، جب ہم اسلام آباد جا رہے تھے تو ان کے ہسبینڈ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، تو انہوں نے کہا میں آپ کے بچوں کی خدمت کرتی رہی ہوں، آپ کی ساری زندگی خدمت کی ہے، آپ کی ماں باپ کی خدمت کی ہے، لیکن آج اس شخص کی بات مجھے اچھی لگی ہے، تو مجھے اس کے ساتھ نکلنے دو۔ پھر انہوں نے نہیں جانے دیا۔ اب انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب وہ انقلاب کی کال دیں گے تو میں نہ اپنے شوہر کی بات سنوں گی، نہ اپنے ساس سسر کی بات سنوں گی، میں انشاءاللہ انقلاب کے لیے اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نکلوں گی۔ بالکل ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مردوں کا اور باقی لوگوں کا حوصلہ تو ایک طرف، خواتین بھی بہت زیادہ پرعزم ہیں۔ مزید بھی آپ کو تفصیلات اور مزید لوگوں سے بھی آپ کو ملواتے رہیں گے، دیکھتے رہیے منہاج ٹیلی ویژن۔